اللہ رب العالمین نے وما خلق الذکر والانثى فرمایا، یعنی خود اللہ رب العالمین اپنی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے جس نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔ تو اس میں مرد و عورت کی تخلیق کی جو قسم ہے اس میں اس کی حکمت کا کمال یہ ہے کہ اس نے وہ تمام حیوانات جن کی اصناف کو وہ باقی رکھنا چاہتا تھا، جن حیوانوں کی نسل کو اس دنیا میں چلانا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس میں جوڑے بنا دیے، مرد اور عورت کے، نر اور مادہ کے۔ کیوں اس طرح سے بنائے؟ تاکہ ان کی نسل چلتی رہے اور ختم نہ ہو۔ اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں شہوت، خواہش کا ایک جذبہ بھی رکھا، اور یہ خواہش کے جذبے سے ایک جنس دوسرے جنس کی طرف، عورت مرد کی طرف، مرد عورت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کے مناسب بھی بنایا۔ تو اب یہاں ایک آیت میں کوئی بات آئی ہے تو وہاں اس سلسلے کے کچھ اور تفصیلات ہم جاننا چاہیں تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنی کمال حکمت کو بیان کرتے ہوئے جو قسم کھا رہا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے اندر جو جذبہ شہوت رکھا، ایک دوسرے کی طرف راغب ہونے کا جو میلان رکھا، تو یہ نسل آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اس کے کچھ شرعی حدود بھی متعین فرما دیے۔ تو ان شرعی حدوں میں رہ کر ہی ان خواہشات کو پوری کرنا۔ اب انسانی نسل کے اندر کیا ہے؟ شادی کا ایک طریقہ رکھا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ شادیوں کو آسان سے آسان بنائیں، کم سے کم خرچے پر شادیوں کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ آج شادیاں بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدکاری بڑھ رہی ہے، محبت کے غلط چکر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لو افیئرس بڑھ رہے ہیں، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں محبت کرنے والوں میں سے کوئی ایک خودکشی کرنے کی خبر نہ آتی ہو۔ صرف ایک ملکی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے بے شمار واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک تو شروع سے غلط تربیت کی وجہ سے، اسلامی معلومات نہ ہونے سے، حلال و حرام کی جانکاری نہ ہونے سے، اور ان میں ایک سب سے بڑی وجہ شادیوں کا مہنگا ہونا بھی ہے، شادیوں میں فضول خرچیاں بھی ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے اس مسئلے میں ڈریں اور اسلام کو اپنے لیے رہنما بنائیں۔